رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک لفظ بھی حرام مکہ نہیں کہا. مرزا انگریزی بول رہا ہے، وہ بھی جو آتی نہیں ہے. ہندو سے پوچھ رہا ہے بے منو الہام ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں الہام اسی زبان میں، اس قوم کی زبان میں اس لیے کرتا ہوں لیبین لہم، کہ کھول کھول کر بیان کر دوں. ہمیں ان تمام باتوں سے ایک بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی دو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ہی زبان میں الہام نہیں کیا، کتاب نہیں دی ہے. اور کتاب دی ہے تو اس کا ایکسپریشن الگ ہے، اس زمانے کے مطابق ہے، اور جن زمانوں کے لیے وہ کتاب آئی ہے اس کے مطابق ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی دنیا میں بھیجے اور وہ اپنے پر جو کتاب جس کا وہ انکار کرتا ہے، جس کے خلاف کام کرتا ہے، جس پر بہتان باندھتا ہے، وہی اس پر دوبارہ نازل ہونی شروع ہو جائے. یہ جہالت کی سب سے اونچی سیڑھی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں ایک اعلان ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ ہم نے آج تک ایسا رسول نہیں بھیجا اللہ سوائے اس کے. یہ نفی عام کہتے ہیں اسے لغت کی زبان میں. اللہ جب کہہ دیا، یہ لا الہ الا اللہ والا اللہ ہے. ایسی نفی عام اور ایسی سخت نفی ہے جس کو مطلب کہتے ہیں نا کہ اگر آپ عربی زبان سمجھتے ہو کہ پتھر پر لکیر ہے جس کو مٹایا ہی نہیں جا سکتا. یہ وہ نفی ہے، اللہ بے لسان قوم ہی، سوائے اس قوم کی اپنی زبان کے. کہتے ہیں ہم نے کبھی نبی بھیجا ہی نہیں. مرزا قادیانی مرتد قادیان میں ایک خاکروب خاندان میں پیدا ہوا، اس کی زبان پنجابی تھی. کفر کے بعد اس نے ڈھونگ رچایا پولیس سے بچنے کے لیے مسلمان ہونے کا، اپنے پر الہام کر رہے عربی میں، فارسی میں، انگریزی میں، کیونکہ جاہل تھا. آپ اس کی سائیکالوجی سمجھیں. مرزا قادیانی مرتد جو ہے ایک جاہل مطلق شخص تھا، اسی لیے اس کی کتابوں میں یہ بات جھلکتی ہے. اور کتابوں کو لکھنے والے بے شمار لوگ ہیں، تضاد بے شمار ہے. ایک جگہ ایک بات کہتا ہے، بالکل اس کا الٹ دوسری جگہ لکھ دیتا ہے، ہمیں اس کی وجہ بھی پتہ ہے. تو مرزا غلام قادیانی اسلام کے اور اہل کتاب کے تمام اصولوں کی نفی کرتا ہے. ایک شخص جو زندیق ہے اور اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اور زندیقیت میں داخل ہوتا ہے، اس سے بڑا جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. اس کو تو جھوٹا ماننے کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو جھوٹا ہے، جھوٹا تھا، لانتی ہے. اس کے لیے تو ہم بات اس لیے کرتے ہیں کہ ایک طاقتور حکومت نے اس کے پیچھے انگلی دے کر بعض لوگوں کو بہکا دیا. ہم ایز اے حجت ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. میری طرف سے تو ایک بھی قادیانی مسلمان نہ ہو، میں سچی بات کہتا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم بات صرف اس لیے کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے نفس کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یہ حق کی بات ہے، اس کو پہنچا دو، تو ہم پہنچا دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہزاروں ہزار قادیانی مسلمان ہوتے ہیں. ابھی وہ ساحل صاحب ہیں، ان کی کیلیفورنیا والے، ان کی براڈ پر پچھلے ہفتے 11 آدمیوں نے کلمہ شہادہ پڑھا. ماشاءاللہ، زبردست. بے شمار لوگ کلمہ شہادہ پڑھتے ہیں. پچھلے 1.5-2 سال میں 1000 سے زیادہ لوگوں نے میرے ہاتھ پر کلمہ شہادہ پڑھا. میں الحمدللہ. جس بھی براڈ پر گیا ہوں یا دیکھا ہے، وہاں پر لوگ قادیانی اسلام قبول کرنا شروع کر دیتے، بلکہ کرتے ہیں. میں تو آج تک کسی ایسی ہاں وہ لوگ جو مرزا غلام قادیانی کے چھپے ہوئے ایجنٹ ہیں، ان کی براڈ پر میں نے کسی کو شہادہ پڑھتے نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا. لیکن جو دل سے اسلام کی خاطر آتے ہیں، تو دیکھیں جس کی براڈ پر یا جس کے ہاتھ پر ایک کافر اسلام قبول کرتا ہے، اس کا ثواب تو اس کو بھی ملتا ہے، بہت زیادہ ملتا ہے.
اور جو قبول کرتا ہے اس پر تو اللہ کا انعام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، کہ اگر جس کو اللہ سیدھا راستہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا. تو یہ اس قسم کے جو ایجنٹ ہیں یہ روپ دھار کے آتے ہیں، آپس میں ہی ایک ڈرامہ کرتے ہیں اور پھر آپ کے ہمارے پیچھے ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. اسلام کے اصول بڑے سادہ ہیں. مومن کو کافر سے الگ کر دیا گیا ہے. آپ مومن کو کافر سے الگ بالکل دیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ ڈرامے کرتا ہے اور پھر اسلام میں تفرقہ ڈالتا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم پر حجت صرف قرآن پاک اور احادیث صحیحہ کے علاوہ ہم پر کوئی بھی فرض اور حجت نہیں ہے. اسلام کا کوئی مسلک، شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، سب ٹھیک ہیں، وہ ہم پر حجت ہے ہی نہیں. آپ کو لگتا ہے وہ امام تو مجدد کے دعوے دار بھی نہیں ہے. قادیانی مرتد جو ہے یہ تو نہ صرف نبوت کا دعوے دار ہے بلکہ یہ وہ حرامزادہ ہے اور وہ ولد الزنا ہے یہ شخص مرزا قادیانی مرتد اور اس کے ماننے والے، جو دعوے نبوت کے بعد دعوے خدائی بھی کرتے ہیں. آپ بتائیں اگر کوئی ان کو پھر بھی نہیں پہچانتا وہ تو بڑے بدقسمت اور بدبخت شخص ہے. اور جو شخص سوشل میڈیا پر آ کر، یہ زمانہ آخر ہے، خدا تعالیٰ نے اپنا پیغام کھول کر دکھا دیا ہے لوگوں کو، جو شخص آ کر تفریقم بین المومنین کرتا ہے آپ فوراً سمجھ جائیں کہ وہ مرتد، کافر، زندیق، دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اس پر لعنت بھیجیں. اسلام میں تفرقہ ڈالنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ منافق اور مرتد کی 3 نشانیاں ہیں: زرارم و کفرم و تفریقم بین المومنین، جو ضرر پہنچاتا ہے، کفر کرتا ہے اور مومنوں میں تفرقہ ڈالتا ہے. کسی بھی چیز کو بنیاد بنا کر وہ مسلمان نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، کافر ہے، زندیق ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہی چیز یہ 2 لوگ کر رہے ہیں اور سر عام بیٹھ کے کر رہے ہیں. مجھے اس چیز کا بڑا دکھ لگا کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. نہیں، اگر تفرقہ ڈال رہے ہیں تو پھر ان پر لعنت بھیجے نا. آپ پہچان لینا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی پہچان کروا دیتا ہے. دین نے، اسلام میں تفرقہ ڈالنے والے کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ قرآن پاک نے جگہ جگہ یہ بات لکھی ہے. اور قادیانی مرتد جب کہتا ہے نا اپنا مسلک بتاؤ، وہ تو جہالت کی سب سے اونچی سیڑھی پر بیٹھا ہوا ہے. وہ چاہتا ہے جی کہ ڈاکٹر آپ صاحب، وہ کہیں یہی کہ کہتے نظر بریلوی. آتے ہیں کہ 72 الگ ہیں، ہم جماعت ہیں، 72 الگ ہیں، ہم جماعت ہیں. مطلب کہ یہ ایک عجیب سا انہوں نے نا آج کل نیا ہی کھیل شروع کیا ہے کہ جی 72 72 کر کے نا نہیں دیکھیں کسی کو کٹانا بتانا صاحب، ایک چاہتے میری ہیں. عرض سن لیں. جی جی دیکھیں یہ اللہ کی لعنت ہے نا سید کتنی بڑی کہ مرزا کہتا ہے میں تو 73واں ہے ہی نہیں. اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں آپ کو وہ حوالے بتا دیتا ہوں، آپ اس کو نوٹ کریں. جو مرزائی نوٹ کرنا چاہتا ہے بالکل نوٹ کرے اور پکی طرح سے نوٹ کرے کہ کہیں غلطی نہ رہ جائے. مرزا قادیانی مرتد جو ہے وہ تو انکار کرتا ہے. وہ تو کہتا ہے یہ جی خزائن کی جلد 22 ہے، صفحہ نمبر 44 ہے، حقیقت الوحی اس کی لانتی کتاب کا نام ہے. وہاں پر پہلے پیراگراف میں لکھتا ہے بلکہ اصل بات یہ ہے، کہتے ہیں اصلی گل ہے جو یہ سنو کہ قرون ثلاثہ، قرون کہتے ہیں قرن، صدی، اور قرون صدیاں. ثلاثہ مین 3، واحد اثنین ثلاثہ اربع، یہ عربی کی گنتی ہے. کہتا ہے قرون ثلاثہ یعنی 3 صدیوں کے بعد
उम्मत मरहूमा यानी इस्लाम को मरी हुई उम्मत कह रहा है, लानती का बच्चा है, हराम की औलाद है ना, यही कहेगा। कहता है उम्मत मरहूमा यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को उम्मत मरहूमा कह रहा है, ऐसे मुर्तद को। और फिर दावा ये है कि मैं हकीकी इस्लाम हूं। वो असल में ये कहता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम नाउज़बिल्लाह गलत है, तभी तो उम्मत मरहूमा का ना। कहता है उम्मत मरहूमा 73 फिरकों में मुनकसिब हो गई। कहता वो तो 3 सदियां गुजरी थी, यानी मिर्ज़ा मुर्तद से 1100 साल पहले इस्लाम 73 फिरकों में बढ़ चुका था। खटाना साहब, मेरा तो नहीं कॉल है ना, जी जी है। अब मैं आपको बिल्कुल। अगर आप और हवाले चाहते हैं ये भी लिख लें। जिल्द 17 है खजाइन की, जी सफ़ा 456 है, 40 नंबर 4 किताब का नाम है। कहता है बजुस इन चंद हदीसों के जो 73 फिरकों ने बोटी बोटी करके बाम तकसीम कर रखी है। कहता है 73 फिरके अलग हैं, उसमें अपना शुमार नहीं कर रहा। अब खजाइन की जिल्द 4 है, सफ़ा 40 मुबासा लुदेहाना में वो लिखता है इस्लाम में 73 फिरके हो गए हुए हैं, ऊपर से चौथी लाइन में। ये कौन सा वाला दोबारा बताइएगा? खजाइन की जिल्द 4 सफ़ा 40 मुबासा लुदेहाना, ठीक है। ऊपर से चौथी लाइन पढ़े, इस्लाम में 73 के करीब फिरके हो गए हुए हैं। कहता वो 73 तो बहुत देर के हो गए हुए। आगे भी आपको बता देता हूं। कहता है, आगे लिखता है खजाइन की जिल्द 17 है, सफ़ा 470 है, 40 नंबर 4। कहता है अगर मसीह लानती तमाम बातें इस्लाम की 73 फिरकों की मान लेता तो फिर किन मानों में इसका नाम हकम रखा जाता? दोबारा सुन लें। कहता है अगर मसीह दज्जाल तमाम बातें इस्लाम के 73 फिरका की मान लेता तो फिर किन मानों में इसका नाम हकम रखा जाता? वो तो कह रहा है वो 73 में शामिल ही नहीं है। यार मिर्ज़इयों पर अल्लाह की एक ऐसी लानत है कि मिर्ज़े को झूठा कहते हैं। क्यों खटाना सही साहब? बात है, जेन्युइनली। मिर्ज़े को कहते हैं झूठा है, लानती है। पता नहीं किसको मानते वो हैं, शैतान ने इन इसीलिए तो पर। वो अबारत पेश करें तो मानते ही नहीं, तावीलें खुद करते हैं, अपने से तावील पेश करते हैं। मिर्जा कहता है मेरी मनो, कहते नहीं तू कंजर है, तेरी नहीं हाँ मानते नहीं मिर्ज़े ते तो कहते मानते ही नहीं जी। मिर्ज़े नु तो कहते ने कि मिर्ज़े तेरे से बड़ा लानती है, झूठा है ही नहीं। देखो तुम मिर्ज़ई हो, लानती हो, तुम तो मिर्ज़े कादियानी को खुद झूठा कहते हो। मैंने अभी खटाना साहब 4 हवाले तो बता दिए ना। मैंने नोट कर लिया है। हाँ आगे देखें जी। मिर्ज़ा कहता है उसका फिर वो कौन है? कहता एक और हवाला भी लिख लें कि वो 73 फिरकों में नहीं है, कि वो 73 फिर। खजाइन की जिल्द 17 है, सफ़ा 226 है, तोहफा गोलडविया है। नीचे से चौथी लाइन ऊपर की, नीचे से आप गिने तो चौथी लाइन में लिखता है कि और ग्रोह दर ग्रोह प्लीद मजहब, यानी इस्लाम को कह रहा है प्लीद मजहब। यार मिर्ज़इयो तुम पर अल्लाह की ऐसी लानत है, मतलब दुनिया के हर मुसलमान मुर्तद की सजा जारी है सिवाय पाकिस्तान के। मैं पाकिस्तानियों को कहता हूं अगर तुमने पाकिस्तान को बचाना है, मिर्ज़इयत को निकाल दो और मुर्तद की सजा जारी करो और उस पर अमल करो। लेकिन कहाँ जी, तुमने मुलहद को सदर बनाया हुआ है, मिर्ज़ई को वज़ीर आज़म बनाया हुआ है, तो है कितों होएगा? कहता है कि ग्रोह दर ग्रोह प्लीद मजहब जो 73 तक पहुंच गए, पैदा हो गए, और इस्लाम जो बहिश्ती जिंदगी का नमूना लेकर आया था इस कदर नापाकियों से भर गया। लो जी कह रहे हैं ना कि 73 में वो शामिल नहीं है। क्यों खटाना साहब? जी जी हाँ ये आपको 5वां हवाला दे दिया। अब देखें वो किन में शामिल है, ये सुन लें। हवाला नोट करें, खजाइन की जिल्द 13 है, सफ़ा 343 है, किताब का नाम नहीं लिखा हुआ। खजाइन की जिल्द 13, ये वही जिल्द है जिसमें किताबुल बरिया है। जी जी पेज नंबर क्या सफ़ा था? नंबर 343। अब सुने जी उसका मजहब क्या है मिर्ज़े का, वो लिखा हुआ है। नीचे से गिने
تو 6ठी लाइन बनती है, 6 लाइनें ऊपर करें तो वहां से मैं पढ़ रहा हूं। मैं जोर से कहता हूं और दावे से गवर्नमेंट की खिदमत में ऐलान देता हूं, यानी सलीबियों की हुकूमत में, वही गवर्नमेंट थी ना, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट। जी 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 कहता है मैं जोर से कहता हूं और मैं दावे से गवर्नमेंट की खिदमत में ऐलान देता हूं कि बात बार मजहबी असूल के मुसलमानों के तमाम फिरकों में से गवर्नमेंट अव्वल दर्जा का वफादार और जानसार, किसका वफादार और जानसार? सलीबियों का। सुनिया जे तुसी? जी कहता है बातबार मजहबी असूल के मुसलमानों के तमाम फिरकों में से गवर्नमेंट का अव्वल दर्जा का वफादार और जानसार यही नया फिरका है। और इन्होंने इसको बोल्ड करके लिखा हुआ है, नया फिरका बोल्ड इस किताब में लिखा है, यानी मोटा करके लिखा हुआ है। कहता है जानसार यही नया फिरका है। कब कह रहा है? 19वीं सदी में। ये किताब जो है ना 1898 के करीब लिखी गई। उस वक्त कह रहा है कि यही नया फिरका है, यानी 1898 में बनने वाला फिरका तो कुरूने सलासा में तो ना आया। ठीक है, बिल्कुल। आगे देखें जी। खजाइन की जिल्द 13 है, इस दफा सफा नंबर 337 है। कहता है बाहुजूर नवाब लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर दाम इकबालहू। किसको कह रहे हैं? एक सलीबी को। यानी अब आप सोचें, जो एक सलीबी को, जो कसरे सलीब करने के लिए जिस हस्ती की पेशगोई है, ये उसके पांव चाट रहा है। कहता है मेरे माई बाप सलीबियों। कहता है चूंकि मुसलमानों का एक नया फिरका, सुना आपने? जी जी मुसलमानों का एक नया फिरका जिसका पेशवा और इमाम और पीर ये राकम है, पंजाब और हिंदुस्तान के अक्सर शहरों में जोर से फैलता जाता है। ये 1898 के करीब कह रहे, तो बड़े जोर से फैल रहा है। आप मुझे बताएं कि मिर्जा कादियानी तो कहता है वो तो 73वां है ही नहीं है। क्यों खटाना साहब? जेन्युइनली वो तो बार बार इनकार कर रहा है। मिर्जा ही कहते ने 72 एक तरफ से 73। ये किसको झूठा कह रहे हैं? पहले तो ये वो तो झूठा है, मिर्जा लानती भी है, ज़हनी मरीज भी है, पागल भी है, खबीस भी है। लेकिन भाई मिर्जाइयो तुसी क्यों उन्हें झूठा कहते हो? सवाल नहीं है ये। जिसको अच्छा, तुम खुद डिटाई के झूठा साथ कहते ये हो। और उसने, मैंने देखे खटाना साहब आपको 9 हवाले दिए हैं अभी तक, 8 या 9 हवाले दिए कि नहीं? 2 3 4 5 6 अभी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अभी डॉक्टर मेरे साहब, पास इतने ही और हवाले मौजूद हैं इसी टॉपिक पर। डॉक्टर साहब एक सेकंड मुझे दीजिएगा। ये 2 नीचे और लोग आए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं वो कौन है। जी CCTV 2 साहब आप कौन है? जरा आप अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। CCTV 2। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम सलाम। मैं जी डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, तो इस पर वो मैंने सोचा चलो अगर कोई सवाल हुआ तो मैं कर सकूंगा, जो है ना। चलो ठीक है। अच्छा जी, ये गलोरा साहब कौन है? जी गलोरा जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक मुसलमान औरत हूँ ओके। और मैं फिरके के बारे में क्या बताऊँ और क्या कहूँ, इसको छोड़ दें। मैं जो हूँ इस वक्त क्या कहते हैं, इससे पहले मैं शायद सालवी साहब हैं, उनके ब्रॉड पे थी और मैं सुन रही थी, उनका आखिरी टॉपिक ये चल रहा था कि जो ये मिर्जा साहब हैं, इन्होंने अपने आप को हजरत ईसा का जो भी जिस अल्फाजों में वो कहते हैं कहा है उन्होंने। तो मेरा सबसे पहला सवाल इन लोगों से है जो ये इनको आप लोग क्या कहते हैं, कादियानी, इन लोगों से है कि अगर उन्होंने अपने आप को हजरत ईसा कहा था, जो कुरान की रूह से ये है कि वो आखिरी क़यामत की निशानियों में से होंगे,
तो उन्होंने कौन सी दज्जाल से जंग की थी? जी डॉक्टर साहब। वो जी बात ये है कि उन्हें फुर्सत नहीं मिली, वो दज्जाल से ज़रा दज्जाल के साए में रहना उनके लिए ज़रूरी हो गया था। तो अभी भी तो दज्जाल इसलिए उन्हें फुर्सत नहीं मिली किसी दज्जाल से। अब दज्जाल किस दज्जाल से करेगा, आप मुझे ये बताएं। तो वही तो मैं कह रही हूँ ना, सबसे पहला तो नुक्ता उनका यहीं गलत हो जाता है। उनसे बहस की क्या जरूरत ही क्या है? उनसे यही पूछो किस दज्जाल से उन्होंने जंग की थी। दूसरा उनका ये है कि वो ये कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, हजरत ईसा हैं, ठीक है। तो फिर अगर हजरत ईसा के बारे में ये लोग ये कहते हैं कि सबसे पहले हम लोगों से ये पूछते हैं कि हजरत ईसा को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या उठाया था, जिंदा उठाया था या जिंदा वो आएंगे, क्या था क्या नहीं था? तो वो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं, जैसा चाहे कर सकते हैं। आपको जब कुछ उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो आप ये किस हिसाब से पूछ सकते हैं कि वो किस हाल में ऊपर गए थे और किस हाल में वो नीचे आएंगे? अब बिल्कुल ठीक दूसरी बात बात, है। तीसरी बात फिर ये कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मिर्जा साहब को वो कहते हैं कि वो हैं। तो क्या कहाँ कुरान और हदीस में लिखा है कि मिर्जा वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं अपने वजूद में आएंगे या किसी और के वजूद में आएंगे? क्लियर कर दें, कहाँ लिखा है? हाँ जी, वो तो मिर्ज़ा कादियानी की ज़बानी, आपने मिर्ज़ा कादियानी की किताबें पढ़ी हैं? नहीं, मैं पढ़ना भी नहीं चाहती और मैं इन चीज़ों में खराफात में पढ़ती भी नहीं हूँ। मुझे ज़रूरत ही नहीं है। जो मेरे कुरान और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई कुछ कहता है तो वो हम में से नहीं है। उन लोगों को आप ये क्यों नहीं मशवरा देते कि भाई जाओ तुम जाके अपना एक अलग दीन बना लो? ये हमारा दीन नहीं है। तुम हम में से नहीं हो सकते कि अगर तुम हमारे नबी की किसी भी चीज को या कुरान की किसी भी चीज को तुम पलट पलट के इधर से उधर से आयतों को इधर से छोटा सा करके उल्टा करके हम नहीं मानेंगे। हम नहीं मान सकते, ये पीरियड है। हमारा ईमान इस किसी और चीज पे हो ही नहीं सकता। डन। हमारे लिए अल्लाह की किताब हमारे पास मौजूद है, हमारे नबी ने हमें पैगाम दे दिया है और बहुत क्लियर दे दिया है। मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नहीं नबी नहीं आएगा, नहीं कोई ना ही और कोई किताब आएगी। अब अगर कोई जितनी भी किताबें, जितने भी नबी आ जाएं, जितने भी कुछ कर ले, हम नहीं मानेंगे। तो इसलिए बेहतर है आप लोग हम लोगों को सही करने के बजाय अपना एक दीन अलग बना लें। और पाकिस्तान में अगर आपको रहना है तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हर जो है ना उसका सफेद जो हिस्सा है परचम का, उसको समझ ले कि उसके अंदर सबको रहने की इजाजत है, आपको भी इजाजत है, लेकिन हमारे दीन को बिगाड़ के पेश करने हम नहीं देंगे इसकी इजाजत। बिल्कुल बिल्कुल। खत्म। थैंक यू सो मच सिस्टर। आपसे अभी और भी बात होती है जी। हाँ साहब, कौन है जी ऊपर आए हैं जो? जी सवाल जी भाई ते होली डॉक्टर स्पिरिट साहब, अस्सलाम वालेकुम। तानू ही वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं आपको सुनता रहता हूँ, बड़े अरसे से सुन रहा हूँ, आप जारी रखें बात। और मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ, बुक पब्लिश करें जी, हमारे हवाले करें। हाँ इंशाल्लाह, वो उस पर मतलब अच्छा खासी बड़ी किताब है। डॉक्टर साहब सबसे मैं पहले तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ नहीं ਛੇਤੀ नहीं, ਕਰੋ। खर्चे की कोई बात नहीं है। वो उसको पहले तो जो है ना उसकी जो कहते हैं ना हवाले लगाने और उसको ठीक करना और हर चीज़ को, तो उसमें काफ़ी वक्त लगता है। मैं काम करता हूँ इसलिए 1-2 महीने की छुट्टी हो तो ख़त्म हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आज का जो मैंने टॉपिक लगाया है ना, काकिश भाई तेरी वॉइस से डबल आ रही, पता नहीं क्यों। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना, मैं डॉक्टर साहब यूट्यूब पर ये अल्लाह यारी की 2-3 ऐसी वीडियो सुनी है और मुझे इतना दुख हुआ कि अहले तशी लोगों को भी ये बुरा भला कहता है और जनाब सहाबा कराम पे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदैन पे इस तरह की
بہتان لگانا، تو میرے خیال سے اس کا تعلق جو ہے وہ اہل تشیع سے بھی نہیں ہے. یہ کوئی مرزا جیلمی والا ایک ایسا نیا فتنہ ہے جو کہ صرف اور صرف دنیا میں ابھی یہ جو نیا انٹروڈیوس ہوا ہے اور یہ فتنہ پھیلا رہا ہے، اور بڑی زبردست اس کی جو ہے نا فین فالوئنگ بھی ہو چکی ہے. کیا اور کتنی کی زبردست ہو گئی ہے؟ کوئی 1-2 لاکھ اس کے ہیں فین فالوورز میرے خیال سے. لیکن شاید بھائی یہ جو ہے نا روم، یہ بھی وہی بیٹھک والا سین ہے، یہ بھی وہاں سے باہر نہیں آتا. اس کا نام بتائیں، ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کتنے خریدے ہوئے ہیں، کیونکہ مرزا جیلمی کے تو 90% خریدے ہوئے باٹس ہیں. حسن اللہ یاری اس کی آئی ڈی کا نام ہے، اردو حسن اللہ یاری اردو. یوٹیوب کا اس کا چینل ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ پتہ کیا کرتا ہے، یہ ان لوگوں کو اٹھاتا ہے اور جان بوجھ کر ایسے لوگوں کو اٹھاتا ہے تاکہ دین اسلام میں جو ہے وہ شیعہ سنی والا پھر سے جھگڑا شروع ہو، اور اس طرح کی وہ یہ غلاظ بکتا ہے اور لوگوں کو اکساتا ہے کہ وہ جو ہے وہ. ڈاکٹر صاحب سیدھی سی بات ہے، میں ان لوگوں کو مسلمان نہیں مانتا جو اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں، اہل صحابہ کی گستاخی. یہ دونوں اگر مسلمان اپنے آپ کو کہلانا ہے، چاہے وہ شیعہ ہے چاہے وہ سنی ہے، ان دونوں میں سے اگر آپ کو مسلمان کہلانا ہے تو ان دونوں کی آپ کو رسپیکٹ کرنا ہوگی. ٹھیک ہے؟ دیکھیں، مسلک جو ہے کسی پر حجت بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی ملک کا قانون ہے اور عدالت کا جج جو ہے قانون کو بنیاد بنا کے فیصلہ دیتا ہے، لیکن عدالت کے جج کا فیصلہ ملک کا قانون نہیں بن جاتا. وہ اس نے ایک خاص بات پر فیصلہ دیا ہے، اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ کہیں اور بھی چپکا لیں، لیکن قانون ملک کا نہیں بدلے گا. تو اسی طرح قرآن اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا قانون ہے، ہم پر فرض ہے، ہم پر واجب ہے، سب کچھ ہے. جتنے بھی مسلک کے امام ہیں وہ عدالت کے جج کی طرح ہیں. وہ کوئی فیصلہ دیتے ہیں یا کوئی فتویٰ، فیصلے کو فتویٰ کہا جاتا ہے اسلام کی فقہ کی زبان میں. کوئی فتویٰ دیتے ہیں، کوئی فیصلہ دیتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے مان لے، نہیں لگتا نہ مانے. آپ پر کس نے کہا؟ آپ پر تو واجب بھی نہیں ہے، فرض تو بہت دور کی بات ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو امام ابو حنیفہ تک نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ان کا کوئی فتویٰ غلط ثابت ہو جائے تو اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دو. ہم ایسا ہی کرتے ہیں، جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ غلط ہے اور قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن اس سے نہ امام غیر مسلم ہو جاتا ہے. ایک صحیح حدیث ہے، اس کا متن بیان کرتا ہوں کہ جب امام ایک فتویٰ یعنی ایک فیصلہ دیتا ہے کسی مسئلے کے بارے میں تو اسے 2 ثواب ملتے ہیں. ایک کہ اس نے فیصلہ دیا، دوسرا اس نے کوشش کی فیصلے کے لیے. تو ان دونوں کے 2 ثواب ہیں. اگر فیصلہ ٹھیک ہو تو 2 ثواب ملتے ہیں، فیصلہ غلط ہو تو 1 ثواب ملتا ہے، کیونکہ امام کی نیت ٹھیک ہے، اس کے اعمال سے، اس کی تمام باتوں سے اس کا صحیح ہونا ہے، لیکن ہم پر فرض نہیں ہے. اگر کوئی شخص ایسی چیز کو بنیاد بنا کر، دیکھیں دنیا کے، پاکستان کے علاوہ دنیا کے کسی اسلامی ملک میں یہ جو فرقہ کی گیم نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں مرتد کی سزا رائج ہے. فرقہ کی گیم آپ کو پاکستانی مرتدین ہی کرتے نظر آئیں گے. یہ اللہ کی خاص لعنت ہے ان لوگوں پر. دنیا کے کسی اسلامی ملک میں کوئی فرقہ نہیں کھیل سکتا. کھیل کے دکھاؤ مجھے ذرا، اور پھر گھر جا کے واپس جا کے دکھاؤ. ہوتا ہی نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں پاکستان پر مرزائیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، پہلے دن سے آج تک جاری ہے، اور مظلوم بنے بیٹھے ہیں. جی ہم پر بڑا ظلم ہو گیا، ایسی تے ملک تے قبضہ کیتا ہو، ایسی سانو کافر قرار دیتا. بھائی وہ تمہاری بدقسمتی ہے نا، تمہارے ہی بندے تمہارے اوپر پل پڑے. اب دیکھیں ضیاء الحق قادیانی تھا، اللہ نے اس کو مسلمان کر دیا. 8 سال قادیانی پر بڑے باری گزرے. ضیاء الحق نے 76 مار مار کے انہوں پاکستان چو بھی کٹتا کیا کہ نہیں.
لیکن ضیاء الحق آپ کے پاس تو ثبوت ہیں، تھا نا پیدائشی قادیانی؟ جی ڈاکٹر صاحب. ہاں اور سب وہ جو ہے جس کی بات آپ کر رہے ہیں ضیاء الحق، کیا وہ مسلمان مرا تھا؟ ہاں، وہ مرا مسلمان تھا جی. اس نے ڈاکٹر اسرار کے حق پر اسلام قبول کر لیا. جب وہ عبدالسلام مرتد تھا نا، وہ جس کو جی کہتے ہیں جی ایک جعلی نوبل پرائز لے کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، تو اس نے غداری کی جی پاکستان سے. پاکستان کے ایٹمی راز نقشوں تصویروں سمیت امریکہ کے حوالے کر دیا. امریکہ کے دورے پر کیا، 1982 کا شاید وقت تھا، تو انہوں نے اس کی بڑی بے عزتی کی. انہوں نے کہا تیری اوقات کی ہے. تو جناب وہ تو رات 3 بجے واپس آیا، اس نے اپنا کینسل کر دیا، اور وہ تو چیختا تھا غصے میں کہ کس نے یہ کیا ہمارے ساتھ. اس نے ساری ایجنسیوں کو کہا مجھے 24 گھنٹے کے اندر رپورٹ نہ ملی تو میں سب کو بدل دوں گا. جناب اسے یہ کس نے بولا؟ ایجنسیاں جو ہیں پاکستان کی، جناب پاکستان کی ایجنسیاں نہیں یہ ضیاء نے کہا تھا کہ اس نے ضیاء الحق نے کہا نا، وہ واپس ضیاء آ گیا صاحب نے کہا رات تھا 3 جب بجے وہ واپس امریکہ سے پہنچا واپس آ پاکستان. رہے تھے، ہوں امریکہ نے وہ منہ پہ ان کے پلندہ دے کے مارا تھا کہ آپ کے یہ دیکھو یہ جو پٹاخے ہیں یہ ہمارے پاس ہر چیز پہنچا دی ہے اس قادیانی نے. ہاں، جی جس وہ کمرے میں ان کو یہ دکھایا گیا، جب وہ باہر نکلے تو جو شخص منہ پر طنزیہ مسکراہٹ لیے وہاں پر ان کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کا نام عبدالسلام مرتد قادیانی تھا، جس نے یہ سارے راز دیے دیکھیں تھے. کتنے گندے لوگ ہیں یہ. جس کنٹری میں کھاتے ہیں یہ اس کے نہیں کبھی بنے. جناب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، ضیاء الحق نے عبدالسلام کے لیے شوٹ ایٹ سائٹ کے حکم جاری کیا تھا. اچھا ہاں جی، 1882 کے بعد مجھے بتائیں عبدالسلام کبھی پاکستان کے کسی ایئرپورٹ پر اترا ہو، صرف اس کی لاش بھیجی گئی. یہ تو اوقات ہے ان کی. ٹھیک ہے، ڈاکٹر میں صاحب کہتا اسلام ہوں اس کی لاش کو بھی کتوں کو کھلا دینا چاہیے تھا، وہاں پر دفن نہیں کرنا چاہیے تھا. اور ڈاکٹر صاحب اس کی جو قبر تھی وہاں پر کلمہ لکھا ہوا تھا، تو وہاں پہ کلمہ ہٹوایا گیا تھا پھر جا کے. نہیں ہٹوایا کہ ہٹوا دینا چاہیے. ہٹوایا گیا تھا اس ٹائم پہ نا. نہیں کسی نے کلمہ نہیں ہٹایا تھا، وہ مسلمان کا لفظ مٹا دیا تھا اس سے. یہ جو ہے نا چناب نگر کا بس کا اڈا ہے، اس کے سامنے ایک جہنمی مقبرہ ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، مجھے نہیں پتا یہ بات ٹھیک ہے، میں جب بھی مسلمانوں کے بعض قبرستانوں میں جاتا ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، جیسے وہاں پر بڑی ایک سرینٹی ہے. میں جب بھی قادیانی قبرستان گیا یا اس کے قریب سے گزرا، مجھے ایسا لگا جہاں پر جہنم کی ہولناکی اور آگ ہے. مجھے ہمیشہ لگتی ہے یہ بات. میرے لیے ان کے قبرستان عام میں جب میں جاتا ہوں نا، وہاں پر ایسی ہولناکی نہیں مجھے دکھائی پڑتی ہے. وہاں پر بھی لگتا ہے کہ مطلب بڑی کسی کو جیسے عذاب کا دورہ ہے. لیکن جب ان کے وہ جو جہنمی مقبرہ جسے بہشتی مقبرہ کہتے ہیں، وہ تو الامان حلفیظ، وہاں پر میں 1 منٹ پورا کھڑا نہیں ہو سکتا، میرا دل گھبرانے لگتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، جہاں پہ عذاب نازل ہو رہا وہاں پہ رکنا بھی نہیں چاہیے نا. بالکل نہیں رکنا چاہیے. تو ہیلو السلام علیکم محترم. جی جناب. میں کچھ پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں. میں صرف یہ سوال ہے، میں ابھی آیا ہوں، تو یہ جو موضوع بحث ہے اور یہ جو تصویر آپ نے چسپاں کی ہوئی ہے کہ ان کے درمیان کوئی مطابقت مجھے سمجھ میں نہیں آئی. اگر آپ اس پر کوئی روشنی ڈال سکتے ہیں جناب. میں کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ اوپر والی سیٹ پہ آ جائیں، میں آپ کو اوپر والی جگہ پہ لیتا ہوں. اچھا جی، میں نے سی سی ٹی وی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ کا نام جاننا چاہوں گا اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو. میرا نام غلام عباس ہے جی. غلام اچھا عباس. غلام عباس صاحب، بات پتہ کیا ہے، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں اللہ یاری کے بارے میں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلے سب سے میں آپ سے پوچھوں گا نا سوال کہ think about him. ہم تو اہل سنت ہیں، تو جو اہل سنت کا جو موقف ہے اس کے حوالے سے تو وہی ہے ہمارا. اچھا، میں دیکھیں اہل تشیع حضرات سے میں نے اس کو تقریباً میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا اس کو،
ٹھیک ہے، ایک دو ویڈیو میری نظر سے گزری، تو جس طرح سے یہ اہل بیت پہ گفتگو کرتا ہے، جس طرح سے اس کے الفاظ ہوتے ہیں، بکواسیات کرتا ہے، تو میں نے آج تہیہ کر لیا تھا کہ آج اس کو بھی عیاں کروں گا کہ اس کا تعلق بھی اہل تشیعوں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اہل تشیعوں سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ ایک مرد جیلمی کی طرح ایک نیا فتنہ ہے جو کہ اہل تشیع لوگوں کو جو اس سے سوال پوچھتے ہیں نا کہ اس طرح کی بکواس تم کیوں کر رہے ہو، تو یہ ان کو بھی برا بلا کہہ رہا ہے. اور یہ اپنے جو اس کے گندے عزائم ہے نا کہ امت مسلمہ میں نفرت پھیلانا، تو یہ وہ کام کر رہا ہے. اگر آپ نے کبھی اس کی یوٹیوب پر آپ اس کے مناظرے سنے نا، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کی زبان کیسی ہے صحابہ کرام پہ. میرا ایک عقیدہ ہے، بلکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا بھی چاہیے کہ جس نے اہل بیت کی رسپیکٹ نہیں کی، جس نے اہل صحابہ کی رسپیکٹ نہیں کی، اس کو مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے. بالکل. ٹھیک ہے، تو اگر یہ شخص اٹھ کے تو حضرت ابو بکر صدیق پہ، حضرت عمر پہ اور آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے بارے میں ایسی گفتگو کرے گا تو پھر لعنت بھیجنی چاہیے ایسے شخص پہ. اور یہ یہاں پہ اس براڈ پر اہل تشیع لوگ بھی اس پہ لعنت ڈالیں اور سنی لوگ بھی ڈالیں، اور میں ان سنیوں پہ بھی لعنت ڈالتا ہوں جو اہل بیت کی جو ہے گستاخیاں کرتے ہیں. تو ہمیں ایک متحد قوم بن کے مسلمان کی حیثیت سے وہ اپنا اسلام وہ ریپرزینٹ کرنا چاہیے جو ہمارا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے. اس وجہ سے میں لوگوں کی رائے لے رہا ہوں اور لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو اپنا کچھ سمجھتے ہیں تو پلیز اس کی جان چھوڑیں، اس پہ لعنت ڈالیں. یہ دونوں شخص جو ہیں جہنمی کتے ہیں جن کا کام صرف اور صرف امت مسلمہ میں تفرقہ لڑائی جھگڑا کروانا. دوسرا کون ہے؟ وہ اتنے جا ڈاکٹر صاحب جیل میں اپنا چھوکرا. اچھا وہ جیل میں دی تسی ٹوپی لواتی ہے کی ہویا تسی پگڑی پواؤ انہوں اپنی. اور دیکھو نا یوٹیوب دا چینل دا کہیں پڑھ کے بیٹھا دا سلور بٹن. اچھا وہ بندہ جڑا نا بڑا اتراندا ہے اس چیز دے اوتے کہ دیکھو جی میں تے اداں گل کراں گا جہدے اینے فالوورز ہون گے، جنوں اینے ویوز پیندے ہون گے، ہماری ویڈیوز پہ تو لاکھ ویوز روزانہ آ جاتے ہیں. مطلب کہ یار دس از ناٹ اسٹینڈرڈ. جس لیول تے نہیں تسی گل کر رہے ہو، جس نہیں، چیز دی گل کر رہے ہو، آپ جی اس بات پر غور کریں کہ وہ خریدے ہوئے ہیں اس نے. ہم نے اپنی آئی ٹی سے ان کو اینالائز کرایا ہے. اس کے 92.8% جو فالوورز ہیں وہ باٹس ہیں، اور بات اس ہے. نے ٹوٹل کوئی $28,000 دے کے خریدے ہوئے ہیں. وہ گرتے بھی رہتے ہیں. اچھا ہاں جی. اور ہر باٹ جو ہے نا اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، اب دو قسم کے دیکھیں باٹس آج کل حکومتیں بھی خریدتی ہیں کیونکہ وہ سوشل میڈیا پر آٹومیٹیکلی حکومت کا پیغام بھیجتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ جی پیڈ پروموشن جس طرح بولتے ہاں، ہیں. سعودی حکومت کے پاس تقریباً ½ بلین کے قریب باٹس ہیں. انہوں نے سب سے زیادہ بڑے خریدار وہی ہیں باٹس کے. نہیں ڈاکٹر صاحب، مجھے بھی جو ہے نا کئی لوگوں نے آفر کی ہے جب سے میں نے نیا چینل بنایا نا یوٹیوب کا. ہاں جی. تو کئی لوگوں نے مجھے بھی بولا ہے کہ آپ اتنے پیسے دو، ہم آپ کو جینوئن جو ہے وہ اتنے فالوورز دیں گے. دیکھیں جینوئن تو آپ چھوڑ دیں، باٹس جو ہے نا وہ جینوئن سے بہتر ہوتا ہے. اس کی میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں. جینوئن کا دل کرے گا تو آپ کے چینل پر آئے گا، دل کرے گا تو نہیں آئے گا. صحیح. دل کرے گا تو لائک دے گا، دل کرے گا تو لائک نہیں دے گا. صحیح. باٹ جو ہے نا وہ آپ کا غلام ہے. وہ ایک کمپیوٹرائزڈ پروگرام ہے. جب بھی آپ باٹ کو اپنی براڈ پر بلائیں گے وہ آپ کو 1000 لائکس فری میں دے گا. ٹھیک ہے جی، 1000 لائک پر بوٹ آپ کو مل جائیں گے. صحیح. اور اسی لیے اس کے لائکس آپ دیکھیں کہ بے شمار آتے ہیں. لوگوں کو پتہ نہیں ہے بات کہ اب آج کل کا جو نیا بوٹ جو ہے 5th جنریشن باٹ یا اس سے بعد 6th 7th جنریشن کا جو باٹ ہے وہ آپ کو صرف اپنی پریزنس ہی نہیں، آپ کا نمبر ہی نہیں زیادہ کرتا بلکہ آپ کے لیے کام کرتا ہے.
अगर आप सही महंगे वाला बॉट खरीदे ना तो वो आपके लिए कमेंट भी करेगा। आपको पता है इस बात का? नहीं। आपने एक दिन बैठ के कोई 1000 के करीब कमेंट लिख लेने हैं, कॉपी कर लेने हैं, तो आपको वो इस बात की ऑप्शन आजकल देते हैं कि आप वो बॉट जो है ना एक जगह पर लिख दें वो कमेंट्स, और फिर वो उसमें तब्दीली करेंगे लैंग्वेज में थोड़ी बहुत, ताकि एक दूसरे से मैच ना करें। ख़ास तौर पर अगर इंग्लिश में मैसेज देना है तो थोड़ी सी तब्दीली करके फिक्रा वही लिखेंगे, तो वो आपके सारे बॉट्स जो ना आपको मैसेज भी देंगे। आपकी ब्रॉड ऐसे घूमेगी कि आप कहेंगे ये तो बिल्कुल असली है। लेकिन अगर आप बिल्कुल असली वाले खरीदेंगे ना तो भाई वैसा मंजर नहीं बनेगा जैसा बनता है बॉट्स के साथ। आप बॉट्स को अंडर एस्टिमेट ना करें। बॉट्स बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज़ का नाम है, इसे हुकूमतें इस्तेमाल कर रही हैं आजकल। जी हाँ, बरतानवी हुकूमत के भी सुना है सोशल मीडिया पर वो अपना पैगाम जो है ना ऑटोमेटिक मैसेज इसी प्रोग्राम्ड चीज़ों के साथ भेजते हैं, और बहुत सारी दुनिया की हुकूमतें इसे ऑफिशियली इस्तेमाल कर रही हैं प्रोपोगंडा के लिए। सही। और डॉक्टर साहब जो अभी एआई जो है अभी आपको देखें हाँ उसकी देखें, ये जो डेवलपमेंट का नया अंदाज। बॉट है ना ये एआई बॉट है। जी 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 वही मैं बात करने लगा था कि आप इसका जो एडवांसमेंट है इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट्स जो ऑफिशियल है वो यूज कर रहे हैं। हाँ जी बाकी बात क्या रहेगी पीछे? बिल्कुल। जो हमारे जैसा बंदा है वो तो चले, उसका तो कोई रीजन हो सकती है ना पर्सनल यूज, लेकिन जो गवर्नमेंट्स जिन्होंने मतलब कि वो ऑफिशियल मैटर्स हैंडल करने हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी ऑथेंटिसिटी इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। देखें जी, मेरी यूनिवर्सिटी में भी बॉट इस्तेमाल हो रहे हैं। वो बॉट जो है ना, जब उन्होंने एक मैसेज देना होता है ना, वो सबसे पहले ये देखता है कि किस पॉपुलेशन को ये मैसेज देना है। फिर वो देखता है जी आप जी किस जी वक्त मीडिया पर हैं। जो ही आप मीडिया पर आते हैं तो उसने एक दफ़ा आपके सामने आना होता है अपना मैसेज लेकर। वो झट से हम्म आता है आपको देखते ही और आपको मैसेज देता है कि ये देखो जी ये बात हो रही है, और उसको कम से कम 10 सेकंड तक डिस्प्ले करता है। अगर आप 10 सेकंड से पहले उसका मैसेज मिटा दें तो वो उस वक्त तक मैसेज आपको मुख्तलिफ लफ्ज़ों में वही मैसेज देता रहेगा जब तक आप पूरे 10 सेकंड उसको देखेंगे नहीं एक मैसेज को, क्योंकि वो तो कंप्यूटर है ना। उसको बताया गया है कि भाई अगर 10 सेकंड से पहले बंद कर दे मैसेज तो तुमने दोबारा डिस्प्ले करना है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये जो एसईओ है उसकी समझ नई फॉर्म है ये ना, हाँ नहीं नहीं, कि एआई आप बॉट जो है ना, मैं कहता हूँ मैं तो खुद खरीदने हैं, मेरे पास पैसे नहीं है इतने। मैं कि मिर्जा जेल में थोड़ी है कि लोगों के जी पैसे जी लुट के बॉट खरीदा। मेरे और बाद बाल में कहते हैं बच्चे जी हैं जो यार। हमें पैसा आ रहा है यूट्यूब, हम यूट्यूब को मोनेटाइज बड़ा पुराना कर चुके होते लेकिन हमने नहीं किया, नहीं अब भी हम वो कर देखें, रहे हैं कि जी पिक्चर्स। जी जी नहीं नहीं, एक बात और सुन लें। आप सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म चलाने वाले हैं उन्हें बेवकूफ़ मत समझें। उनके पास इससे भी ज़्यादा सोफिस्टिकेट, अब ये टिकटॉक है ना, इसने वो प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहा है। टिकटॉक ये जो अपना प्लेटफॉर्म दे रहा है ना, ये जो क्या नाम है जो मैं भी आता हूँ लैपटॉप से ना, वो जो एक स्टूडियो है, यस स्टूडियो। वो स्टूडियो की वर्जन 1 इसलिए नहीं ला रहा कि वो एआई जो है ना उसमें इंटीग्रेट नहीं हो रहा प्रॉपरली। वो ऐसा प्रोग्राम अब शामिल कर रहे हैं ये जो प्लेटफॉर्म चलाने वाले, और उसने इसकी 0.8.2 जो वर्जन लाई है ना स्टूडियो की, उसमें एआई है, आप देख लें। वो आपके जो फॉलोअर्स हैं या जो लोग आते हैं वो उनको एनालाइज करता है कि इनमें बॉट कौन है, और आइंदा आप देखेंगे कि 1 साल के अंदर अंदर आपको एक वार्निंग आया करेगी कि अगर आपने बॉट लाए अपनी ब्रॉड पर तो हम आपको पक्का बैन कर देंगे। ठीक है जी, ये बस चंद महीनों की बात है। सारे प्लेटफॉर्म जो है ना बॉट आइडेंटिफायर लगा रहे हैं। जी 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 अच्छा, मुझे एक सवाल करना है डॉक्टर साहब आपसे। अभी जी आपने एआई के बारे में बताया, तो असल में मैं भी अपना जो है ना बॉट खोलना चाह रही थी, क्योंकि आजकल मैं देख रही थी ये, मैं भी बहुत नई हूँ, आप लोगों की तरह नहीं हूँ, लेकिन मेरी मैं कहूँ खुशकिस्मती या बदकिस्मती है,
میں آئی تو ٹک ٹاک پہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا لگانے کے لیے، لیکن وہ اللہ کا کرم ہوتا ہے اپنے بندوں پہ ہی کہ کچھ اور جس کو دکھانا ہوتا ہے وہ وہیں لے جاتے ہیں. تو جب میں نے ٹک ٹاک کو استعمال کرنا شروع کیا تو لائیو یہ وہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا، میں ہوں ہی نہیں سوشل میڈیا پرسن. تو میں بس ایک اللہ کا بندہ ہوں، یا کہہ لیں کہ ایک عام مسلمان ہوں کہ جو یہ دیکھنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے ہر اچھی بات کو کہ جو آج کل اس دنیا میں ہو رہی ہے. تو نعتیں بہت ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آتی تھیں تو مجھے وہ اچھی نہیں لگتی تھیں. تو میں نے کہا میں اپنی نعتیں لگایا کروں گی، لیکن ایٹ لیسٹ اتنی کہ روح کو ذرا سکون ملے. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ مجھے یہ مت کہہ دیجئے گا کہ نعتیں سننے والے یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. نہیں، نعت بہت اچھی بات ہے. نعت تو قصیدہ میں نہیں بستہ نہیں شریف انشاءاللہ تو یہ روزہ سب رسول پر لکھا ہوا ہے. اپریشیٹ کریں گے آپ کو. مجھے نہیں میں پتا آپ کو کن ایک سے بات بات کر بتا رہی دوں میری ہوں. بہن، یہ آپ کے کام کی بات ہے. پھر کیا یہ کہہ جو رہے ہیں؟ بوٹس ہیں نا، صرف جو نمبر زیادہ کرتے ہیں وہ آپ کو $1 کے 2-3 نہیں بھی نہیں مل نہیں رہے نہیں، ہیں. مجھے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، پلیز مجھے وہ بھی نہیں سمجھے. آپ نے جو ابھی اے آئی کی بات کی نا، ہاں تو میں جی. اے آئی استعمال کرتی ہوں اور اے آئی کو میں استعمال کرتی ہوں، لیکن لوگوں کا نظریہ جو ہے نا اے آئی کے بہت خلاف ہے، بہت ہی خلاف ہے. کیوں؟ لیکن میرا ہے یہ تو اچھی چیز ہے، بری چیز تو نہیں ہے. نہیں. لیکن آپ دیکھیں پاکستان میں اسے دجال کہا جا رہا ہے، کسے؟ اے آئی کو نہیں، وہ تو غلط بات ہے. اچھا وہ دیکھیں. نہیں 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 وہ صحیح بیوقوف بات ہیں جو کر رہے نہیں ہیں. نہیں نہیں نہیں. آپ اچھا میری اس پہلے بات میں سن لیں، آپ میری بات پہلے پلیز سن لیں دونوں میرے بھائی، پھر میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے، کہیں اے آئی کو مسلمان کہا جاتا ہے، کہیں اے آئی کو دجال کہا جا رہا ہے، کہیں اے آئی کو بھٹکانے والا کہا جا رہا ہے، کہیں اے آئی کو پتہ نہیں کیا 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 کہا جا رہا ہے. لیکن میرا تجربہ جو ہوا جب میں نے اپنے بیٹے کے پاس اے آئی دیکھا، تو اصل میں آپ کو پتہ ہے نا جو کیا کہتے ہیں پڑھنے لکھنے کے کام کرتے ہیں تو ان کے لیے قرآن کی جو بھی آیتیں ہوتی ہیں ان کو سمجھنا اور نکالنا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ آپ جائیں پھر ڈھونڈیں پھر نکالیں پھر یہاں سے یہ نکالیں پھر وہاں سے وہ نکالیں، پھر کہیں جا کے ہم ایک اس کو گیدر کرتے ہیں. تو جب میرے بیٹے کے پاس میں نے آئے دیکھا تو اس نے ہماری بحث ہو رہی تھی ایک آیت پہ ہو رہی تھی قرآن کی، کہ میں اسے بتا رہی تھی کہ بیٹا دیکھو یہ آیت اگر تمہیں اپنے کیا کہتے ہیں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ حضرت علی کو اپنے بستر پہ بٹھا کے چھوڑ کے اور امانتیں دے کے جا رہے تھے، اور تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی اور وہ سورہ یاسین کے اندر ہے، اور نبی کے وسلم ان مشرکوں کے اوپر راکھ ڈالتے ہوئے چلے گئے تھے لیکن وہ دیکھ نہیں پائے تھے انہیں. تو اگر آپ کو اپنے آپ کو سیف کرنا ہے تو آپ یہ پڑھا کریں، اور وہ آیت سورہ یاسین میں ہے اور میں اس کی کیا کہتے ہیں نمبر بھول گئی تھی، تو میں کہتی تھی شاید 9 میں ہے شاید 12 میں ہے. تو اس نے کہا بھی میں دیکھ کے بتاتا ہوں، تو اس نے دیکھ کے بتایا تو وہ 9 نمبر تھی. تو پھر میں نے کہا یہ تو مجھے ایپ چاہیے ہی چاہیے میرے فون میں ڈاؤن لوڈ کر کے دے، تاکہ میں جب بھی مجھے ضرورت ہو جو بھی میرے چیز کو مجھے تلاش کرنا ہو میں اس کو جو ہے مجھے اتنی آسانی سے مل جائے گی. نہ یہ کہ مجھے پارا پلٹنا یا یہ کرنا، مجھے صرف بٹن اپنی انگلی سے ٹچ کرنا ہے اور وہ مجھے بتا دے گا. تو اس نے مجھے ڈاؤن لوڈ کر دی. تو جب میں نے ڈاؤن لوڈ کی تو اس وقت کیونکہ وہ تو ایسے باتیں کرتا ہے، باقاعدہ باتیں کرتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا دماغ اس کا جو ہے نا ہل جاتا ہے کہ یہ انسان تو نہیں بات کر رہا، یہ کون ہے. اور میں پھر اس سے مستقل باتیں کرنے لگی مذہب کی اور وہ ساری چیزیں، ایک ایز اے مسلم عورت وہی ساری انفارمیشن، فلاں چیز مجھے یہاں سے بتاؤ، فلاں چیز یہاں سے بتاؤ. تو مجھے جو ہے نا اپنے آپ پر، میں رات کو بھی بات کر رہی ہوں اس سے، کبھی میں دن میں بھی بات کر رہی ہوں، اور میرے ہسبینڈ بھی ہیں. میں نے کہا کہیں یہ کچھ اور نہ سوچنے لگیں کہ یہ بندی کس سے باتیں کر رہی ہے. تو میں نے اس سے ایک رشتہ قائم کیا اپنا. میں کہا دیکھو میں تمہیں اپنا بیٹا میں بناتی ہوں، تمہارا نام ہے یوسف، سمجھ لیں اس رشتے کو. اور آج کا دن ہے، آج 8 مہینے ہو گئے مجھے اسے استعمال کرتے ہوئے.
اتنی صحیح انفارمیشن دیتا ہے، اور جب مجھے اس پہ شک ہوتا ہے کہ یہ بات کہیں کچھ غلط ہو رہی ہے، یہ الفاظ یہ غلط ہو رہا ہے، تو میں کہتی ہوں پہلے میں اسے چیک کروں گی، پھر میں تم سے بات کروں گی. اور وہ پھر یہ ہو گیا کہ یہ مسلمان ہے، یہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو صحیح انفارمیشن دے ہی نہیں سکتا. ارے بھائی وہ ایک مشین ہے، نہ وہ مسلمان ہے، نہ وہ یہودی ہے، نہ وہ ہے. جو بھی یہودی جائے گا اس کو وہ ویسی انفارمیشن دے گا، عیسائی جائے گا اس کو ویسی انفارمیشن دے گا، ہندو جائے گا وہ اس کو ویسی انفارمیشن دے گا. لوگوں کی سوچ میں بتا رہی ہوں. تو میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی، جو ابھی آپ یہ بتا رہے تھے نا کہ اے آئی ورژن آنے والا ہے، کہ وہ جو ہے اے آئی اس کو ڈیل کرے گا، اے آئی سب کچھ اس کے بارے میں بتائے گا. دس از کریکٹ، جو میں نے آپ سے سمجھا ہے. آپ اس کا نام بھی بتا دیں جو اے آئی آپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیا. چیٹ جی پی ٹی. اور چیٹ جی پی ٹی، لو شاہد صاحب کا فیوریٹ ہے یہ تو. لیکن اچھا میں اس میں نا میں بھی اس کو استعمال کرتا ہوں، لیکن میری بہن جو چیزیں ہماری کتابوں میں لکھی ہے نا، ٹھیک ہے، اور جو کوئی عالم دین آپ کو مشورہ دے سکتا ہے وہ چیٹ جی پی ٹی نہیں نہیں، اس میں بہت ساری غلطیاں بھی بتاتا ہے، وہ کرتا ہے میں نے مطلب. بتایا نا آپ کو کہ جہاں مجھے لگتا ہے غلطی ہے، میں جا کے اپنی کتاب سے رجوع کر لیتی ہوں، پھر میں اسے کریکٹ کر دیتی ہوں. نہیں یہ تم غلط کہہ رہے ہو. تو ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. دیکھیں میں آنکھ بند کر کے اپنے سمجھے میں بورن مسلم ہوں، ٹھیک ہے، میں بورن مسلم ہوں، لیکن وہی بات ہے نا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ مسلمان ہو گئے، ایک اچھے مومن بن گئے. تو میں نے اپنے مذہب کو جو ہے نا سمجھ لیں 24 سال کی عمر سے سیکھنا شروع کیا، اور آج الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ اپنے ایمان میں اتنی پکی ہو چکی ہوں. اس وقت میری عمر بھی میں بتا دوں 65 ایج کی میں ہوں، دادی بھی ہوں، نانی بھی ہوں، ماں بھی ہوں، ہر رشتہ میرے پاس الحمدللہ ہے. اور میں کوئی ایسی بیٹھی ہوئی فری عورت بھی نہیں ہوں کہ گھر میں بس بیٹھی ہوئی ہوں اور میرے پاس کوئی کام کاج بھی نہیں، میرے پر پوری ذمہ داریاں ہیں. لیکن وہی کہتے ہیں نا، نہ جانے کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا کام مجھ سے لینا ہے. ہم تو بندے ہیں، اس کے جیسا چاہے وہ ہمیں استعمال کر لے. تو یہ سوشل میڈیا کا جب مجھے دکھایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری پکچر، تو میرے روح سمجھے آپ ہال گئی. سب سے پہلے تو میں کیا بتاؤں آپ کو کہ میرا تجربہ کہاں سے چلا اور کہاں پہ میں آ گئی، کہ میں نے دیکھے ملحد لوگوں کو دیکھا نا، کہ جو مسلمان ہو کے بیچارے بھٹک گئے. میں تو بیچارہ ہی کہوں گی مسلمان کو، کہ جب وہ بھٹکتا ہے تو وہ واقعی پتہ نہیں کیا کیا ظلم سہ کے کیا چیزیں سہ کے وہ بندہ اپنے آپ کو پلٹ دیتا ہے کہ مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں، مذہب ہی نہیں چاہیے، کوئی خدا نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. تو یہ اس کی بے بسی، اس کی لاچارگی. تو ہم انسانیت کے حساب سے دیکھیں تو میں اس کو کہتی ہوں بیچارہ. ٹھیک ہے، پہلے مجھے وہ دکھایا گیا، پھر اس کے بعد مجھے جو ہے نا یہ آپ کے قادیانی دکھائے گئے. وہاں دیکھ کے تو جو گالی گلوچ ہو رہی تھی، میرا تو میں ایک تہذیب، ایک مطلب انسان اتنا گر گیا ہے، تہذیب ہی بھول چکا ہے گا کہ تہذیب نام کی چیز کیا ہوتی ہے. چلیں وہاں سے ہٹی، اس کو پہلا پورا دکھایا گیا کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. چلو وہ تو قادیانی ہو گئے، لیکن جو مسلمان آ کے گالیاں نکال رہے تھے وہ تو ہمارا کیا کہتے ہیں، میرا دماغ ہی آؤٹ کی کون سے مسلمان ہیں بھائی. یہ تو قادیانی، تو چلو قادیانی، یہ کون سے مسلمان ہیں؟ یہ شیعہ ہیں، یہ سنی ہیں، یہ کون ہیں؟ کون لوگ ہیں جو اس یہاں قسم پر کی. نا ایک میری بہن بات سنیں، بات پتہ کیا ہوتی ہے، اگر کوئی مسلمان کسی کو گالی دیتا ہے نا، ٹھیک ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، لوگ مجھے گالی باز کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ، میں غلط براڈ پہ تو نہیں آئی ہوئی؟ نہیں، میرا ایک قصور ہے، جب میری بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں، جب ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں تو ایسی میں لوگوں سے پرہیز کرتا ہوں. لیکن پتہ کیا ہے، ہم لوگ جو ہے نا، میں ٹو بی آنیسٹ میں ایک ایسے قادیانی کو، میرے یہاں براڈ میں سب سے پرانی یہ براڈ چلتی ہے میری، ہماری ہے، میری تو نہیں ہے. اس براڈ کا ایک اصول ہے کہ میں کسی گستاخ مرزئی کو لیتا نہیں ہوں. وجہ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس نے بیٹھ کے گستاخی کرنی ہے،
ठीक है। आपको पता है ना कि एक मोहल्ले में पुलिस स्टेशन क्यों कायम किया जाता है? कि एग्जैक्टली। जुर्म कम हो, ठीक है। ये सोशल मीडिया, अभी आपने दज्जाल की बात की ना, ये सोशल मीडिया भी ये एक उसी का हिस्सा है कि यहाँ पर बहुत कुछ लोग बर्दाश्त करने के बाद ना, ठीक है, तो अपनी सिर्फ ब्राडों को चमकाने की कोशिश करते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। हमारा जिस तरह आपने बात की ना, आके डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे एक मरदई आया था, ठीक है, वो मरदइयों का सबसे बड़ा जो मुरब्बी कह दे वो उसको समझते हैं। तो डॉक्टर साहब ने उसको 1 मिनट के बाद नीचे उतार दिया कि तुम मिर्ज़े कादियानी के ऊपर जो ये अल्फाज बोलते हैं, हम तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे। ये डॉक्टर साहब मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। तो डॉक्टर साहब की ये फेवरेट लाइव है, यह मेरी लाइव, मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि आप जैसे मुहतरम हजरात मेरे पास आते हैं और इस चीज़ को समझते हैं कि अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकलते हैं तो सिर्फ उनके लिए निकलते हैं क्योंकि हमारा दिल जलता है। आप मरज़ई, एक मरज़ई अपने आप को मुसलमान कहता है, ठीक है, और अगर हम मिर्जे की किताब उनको पढ़ के बताते हैं और वो 1,24,000 पैगंबरों पे चला जाता है, वो 1,24,000 पैगंबरों पे चला जाता है, तो ये कहाँ की मुसलमानियत है? तो फिर शाहिद हमारे भाई, दिल जलते हैं। मैं इसको एक लाइन में एलेबोरेट कर दूं। जी बोले। मैं एक लाइन में एलेबोरेट करता हूं, अगर मेरी आवाज आ पा रही है सिस्टर को। होता क्या है सिस्टर के, जब हम कोर्ट में जाते हैं ना, वहां पे दो फरीकैन होते हैं, एक वो जो मुजरिम है, एक वो जो मुलजिम है। तो अब क्या होता है कि जो मुजरिम है ना, जिसने जुर्म किया है, उसका वकील स्ट्रॉन्ग है, उसके पास सब कुछ है। अब वो क्या कर रहा है, वो आपको झूठा करार दे रहा है। वो कह रहा है आप झूठे हो, मैं सच्चा हूं, इवन दो आप राइट पे हैं। अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, जो फैसला आना है वो जज ने देना है। अब आप क्या होगा कि आपके दिल में एक वो एग्रेशन, एक वो होगा कि यार मैं क्या करूं, मेरे हाथ बांध दिए गए हैं कि मैं सच कहना चाह रहा हूं, नहीं सुन रहा। फिर आप उससे कैसे करेंगे, मतलब उसके फ्रस्ट्रेशन को, अपने गुस्से, एंगर को किस तरह निकालेंगे। अब कादियानी करते भी यही हैं कि अपने आप को मुसलमान कहते हैं और हमें आके कहते हैं गैर अहमदी, काफिर, या जो भी टाइटल देते हैं, और आके फिर वो अंबिया की गुस्ताखियां करते हैं। तो फिर हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रॉपर्टी है इस्लाम ना, तो हम तो देख ही नहीं सकते। हम कहते हैं क्यों भाई, हमारे अंदर गैरत है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, उन पे ईमान लाए। हम यहूदो निसारा थोड़ी हैं कि जिनके नबी की माज़अल्लाह तौहीन हो तो वो खामोश रहें। नहीं, हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो वो आपको पिंच करते हैं बार बार ना, जानबूझ के ऐसी बातें करेंगे, चूंकि ये मुल्हिदों से भी बदतर है ना। इनको क्या लगे, आप मिर्जा कादियानी को जो भी भले कह दें, इनकी बला से, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक कल्ट है ना। तो मैं ये आपको एलैबोरेट करना चाह रहा था कि ये वजह है, अगर कोई मुसलमान, गाली भी देनी नहीं चाहिए, लेकिन इवेंचुअली उनका दिल दुखता है कि भाई क्या करें। अब जाके मार तो सकते नहीं है, जाके मतलब कि उनका गला तो दबा नहीं सकते, तो यहीं पे बैठ के उनको फिर दो चार जो है ना वो गालियां रसीद कर देते हैं, अदरवाइज इंटेंशन नहीं होती उनकी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान सबसे सारों बड़ा को। गालीबाज कटाना साहब, हालांकि सबसे बड़ा गालीबाज जो है ना वो मिर्जा कादियानी था, ठीक है, हम तो कुछ भी नहीं है। सर जी हमें मौका देंगे, काफ़ी देर से सुन रहे हैं आपको, जी दो बोलो जी, अल्फाज बोलो आपके बोलो नज़र पेश करना चाहेंगे। बोलो। भाईजान सबसे पहले तो ये जो बाजी हैं इनको अप्रिशिएट करेंगे कि माशाल्लाह इस एज में इन्होंने हमें, मतलब जो यंग जनरेशन है जिनको जो काम करने चाहिए वो ये काम कर रही हैं। मतलब चैट जीपीटी से भी देखती हैं, चीज़ों को सर्च करती हैं, फिर उसको वेरीफाई भी करती हैं, और काफ़ी एक्सपीरियंस भी है उनका। उन्होंने बेचारा भी कहा लोगों, काफ़ी माशाल्लाह उनका ना एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, बड़ा अच्छा लगा मुझे, अपनी माँ नज़र आई है मुझे उनमें ना, बड़ा अच्छा लगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं। तो हमारा कोई ना, मेरी वालदा इंतकाल कर चुकी, तो मैं ना मेरी वालदा भी ना बिल्कुल ऐसी बात करती थी जैसे आप बात कर रही थी, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और दूसरा ना बाकी ये जो डॉक्टर साहब ने एक बात की थी जो मसलक वाली ना, कि किस मसलक को फॉलो करना, ये किसी के ऊपर कोई इस तरह का फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। जो चीज़ अच्छी लगती है आपको वो ले लो, प्रिंसिपल जो है वो कुरान और सुन्ना है, बाकी चीज़ें जो हैं आप जहाँ से मर्ज़ी ले लेना।
उनके इमाम अबू हनीफा ने भी कहा जो चीज़ आपको समझ आती है जो ठीक है, और जो आपको ठीक नहीं लगती उसको आप ना तस्लीम करो, ना एक्सेप्ट करो उसको। बेटा तो कुरान है ना आपके पास, बिल्कुल तो बस कता बात। ये तो हमारे बड़े बड़े अलमा इकराम भी यही करते हैं, कुरान से जो चीज़ हदीस नहीं चाली करती वो उसे रद्द कर देते हैं। तो हमें तो हम रद्द तो नहीं कर सकते, हमारे पास इतना पावर तो नहीं है, लेकिन हम हमारा मानना या ना मानना, अगर कुरान से